अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपकी किताब कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ का अगला सबक लेकर हाजिर खिदमत हैं। सबक शुरू करने से पहले हम दुआ मांग लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज का हमारा सबक है सूरतुश शम्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सी वश्शम्सी, शीन के ऊपर शद है, वाव को शीन से मिलाएंगे। वश्शम्सी, मीम पे जज़म, शीन को मीम से मिलाएंगे। वश्शम्सी वज़ुहाहा वज़ुहाहा। हा वस्ते हलक से ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे। हा नीचे वाले हलक से, इसके ऊपर ज़बर और आगे अलिफ है यानी अलिफ मद्दा, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ज़ाद पे शद नहीं है, वाव को ज़ाद से नहीं मिलाना। वज़ुहा नो, वज़ुहा वज़ुहाहा। वश्शम्सी वज़ुहाहा। फिर पढ़िए। वश्शम्सी वज़ुहाहा। वल्क़मरी, वाव को लाम से। वल्क़मरी, रा के नीचे ज़ेर है, रा बारीक पड़ी जाएगी। वल्क़मरी इज़ा, ज़ाल नरमी से, अलिफ से पहले ज़ाल पे ज़बर, अलिफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इज़ा तलाहा, लाम पे खड़ी ज़बर, एक अलिफ के बराबर लंबा। अलिफ से पहले हर्फ पे ज़बर, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा। जैसा कि आप जानते हैं खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, यानी दोनों की अदायगी एक जैसी होगी। तलाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा। वल्क़मरी इज़ा तलाहा। वन्नहारी, वाव को नून से मिलाएंगे, नून के ऊपर शद है। इसके अलावा नून के ऊपर शद आ जाए तो गुन्ना करते हैं, आवाज़ को नाक में ले जाके पढ़ते हैं। यहाँ पे हम गुन्ना भी करेंगे। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, लाम पे शद। किसी भी हर्फ पे शद आ जाए तो उसको पिछले हर्फ के साथ मिलाते हैं और सख्ती से अदा करते हैं, और शद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले हर्फ के साथ, एक मरतबा अपनी हरकत के साथ। जैसे ये लाम है, लाम के ऊपर शद है, पहले पीछे जीम के साथ जुड़ेगा जल, फिर लाम अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाएगा, यानी इसकी अपनी हरकत इस टाइम कौन सी है? लाम पे खड़ी ज़बर है, लाम खड़ी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, यानी इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। ला जल्ला हा। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। वन्नहारी
والنهار إذا جلاها واللیل یا پڑھ کے آیا پیچھے، یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر آ جائے تو اس کو یا لین کہتے ہیں اور اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرنا. واللیل اذا یغشاها واللیل اذا یغشاها، اوپر والے حلق سے غین، یغشاها واللیل اذا یغشاها واللیل اذا یغشاها والسماء، واو کو سین سے ملایا، والسماء، بڑی مد آ گئی ہے، اس کو 5 الف کے برابر ادا کریں گے. یہ مد کس طرح آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ آپ سیکھیں گے. فی الحال ابھی اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے. اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے ادا کیجیے اور یہ پہچان لیجیے کہ یہ بڑی مد ہے. والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والارض. اب یہاں پہ را ساکن ہے. ایک بات تو ٹھیک ہے، را ساکن ہے، پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھی جائے گی لیکن یہ را پر پڑھی جائے گی یا باریک پڑھی جائے گی، یہ پیچھے آپ سیکھ چکے ہیں. را ساکن سے پہلے اگر کسی بھی حرف پر زبر آ جاتی ہے تو اس را کو موٹا یعنی پر پڑھتے ہیں. والارض وما طحاها والارض وما طحاها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس. یاد آیا یہ کون سا قاعدہ ہے؟ تنوین کے بعد واو ادغام کا قاعدہ ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یامون میں سے کوئی حرف آ جائے گا، وہاں پہ ادغام بالغنہ کریں گے. یہ بھی سیکھا تھا آپ نے. تو یہاں پہ نفسن نہیں کرنا، اس تنوین کو اس واو میں مدغم کر دینا ہے. نفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قاف پہ قلقلہ. کتنے ہوتے ہیں حروف قلقلہ؟ پڑھے تھے نا آپ نے جی؟ 5 حروف قلقلہ. کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن. ان پہ قلقلہ کب کیا جاتا ہے؟ جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو.
جیسے تاقل، تاقل یاد ہے نا، کلکلا کسے کہتے ہیں؟ آواز کا لوڑ کر یا پلٹ کر آنا. وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ، ادھر بھی دال پہ کلکلا ہو رہا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا احفا مَنْ زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا دال ساکن وقد قلقلہ خواب خا خا اوپر والے حلق سے من دسا احفا کا قاعدہ من دساها وقد خاب من دساها کذبت جی ذال کے اوپر شد ہے، ذال کو پچھلے حرف سے ملائیں گے، شد والا حرف سختی سے ادا ہوتا ہے، ذال کو سختی سے ادا کریں گے لیکن اس میں سڑی کی آواز نہیں آئے گی، ذال نرم ہی پڑا جائے گا. کذبت کذبت ثمود ثمود واو مدہ ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث إذ انبعث یہ کون سا قاعدہ ہے؟ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے اوپر، اقلاب کا پڑھا تھا نا آپ نے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں نون کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ایذنبا نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے ایذنبا. ہماری آسانی کے لیے قرآن پاک میں یہ چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے، تو جہاں پہ چھوٹی سی میم لکھی ہوگی فوراً سمجھ جانا یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. پھر نیچے دیکھنا واقعی یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر رہے ہیں، ہم نون کو میم میں بدل کے پڑھ رہے ہیں. اِذِ انبعث اِذِ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے نام سے پہلے پیش پر، رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. یہ دیکھیں پھر سے ایک کلاب کا قاعدہ آ گیا، نون ساکن کے بعد با. اس سے پیچھے احفاء شفی کا قاعدہ جو بھی آپ نے نہیں سیکھا، نیکسٹ انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. ہم بھی بس ادھر رکنا تھوڑی دیر آپ نے، ٹھیک ہے؟ باقی قاعدہ انشاءاللہ آپ جلدی سیکھیں گے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. وَلَا لام باریک پڑھا جائے گا، دو لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے. ایک لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا لفظ اللہ سے پہلے پیش آ جائے تو وہ پر پڑھا جائے گا، باقی تمام لام باریک، بے شک لفظ اللہ سے پہلے زیر بھی آئے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اب سورۃ الشمس میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی جس طرح آپ نے مجھے سنانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
اللہ سب کی فیملی کو حفظ و امان میں رکھے، سب کے گھروں کو آباد رکھے، بے چینی کا باعث بننے والے معاملات کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، آمین ثم آمین۔